तैयार कर। कितने जिस्म, कितने अजसाम इस वक्त अपनी अपनी माओं के पेट में अल्लाह ताला अपनी कुदरत से तैयार कर रहे हैं। मुहतरम बुजुर्गों, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे कादिर मुतलक अल्लाह ताला। जब जिस्म तैयार हो गया तो अब रूह उसके अंदर डाली जाती है। जिस्म काय में आएगी? रूह में आएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब रूह आएगी। अब रूह आएगी तो हरकत शुरू हो जाएगी। हरकत क्या होगी? शुरू हो जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्या अर्ज करना था मैं भूल गया। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब दावत जो है ना, हर एक को देना है, क्योंकि हर सहाबी भाई दावत दे रहे हैं। कौन सी भाई? जो जिंदगी में है, जो दिल में है, भाई अब उसकी दावत है। फिर भी दावत जो है वो दाई के लिए है। दावत किसके लिए? हाँ, कल हमने इसी वक्त सुना होगा कि भाई इस मेहनत को हमें अपनी नीयत से करना है, दूसरों के नीयत से नहीं। नीयत तो अपनी ही होगी। भाइयों के लिए तो खैर ख्वाही का जज्बा है। मुसलमान जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं तो अब जो है भाई पर असर होगा। अगर हम अपने लिए ही पसंद नहीं कर रहे हैं तो हमारे भाइयों पर जब हम दावत देंगे उनको तो क्या असर होगा? और दावत भी सही नहीं दे सके, दावत भी सही नहीं दे सके। मेरे महतरम बुजुर्गों, अब दावत है, और दावत तो भाई कुरान हदीस के जरिए से ही देंगे तो मुतासिर होगी। असर उसी में है, अल्लाह के कलाम ही में असर है, अल्लाह के नबी के कलाम ही में असर है, और किसी के कलाम में असर नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत शेख ने लिखा है फज़ाइल की किताबों में कि जो बिल्कुल बेपढ़े लिखे थे, कैसे थे, लेकिन कुरान पाक, हदीस कुदसी, हदीस नबवी और मौजू हदीस, घड़ी हुई हदीस, मौजू हदीस को अलग अलग बता देते थे। भाई लोगों ने पूछा उनसे कि आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आपको कैसे पता चलता कि ये कुरान पाक है, ये हदीस कुदसी है, ये हदीस नबवी है और ये मौजू हदीस है? तो उन्होंने फरमाया मुतकल्लिम यानी बात करने वाला जब बात करता है तो उसके बात करने से उसके अंदर से नूर निकलता है। लिहाजा अल्लाह के कलाम का नूर अलहदा है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का नूर अलहदा है, और दूसरे कलामों में ये दोनों नूर नहीं होते। समझे बुजुर्गों? तो असल नूर है, तो हम दावत देंगे तो नूर की दावत देंगे। वो नूर कानों के जरिए से हमारे भी अव्वल हमारे अंदर उतरेगा, क्योंकि नीयत अपनी है। बहुत बड़े कि भाई दावत का खासा यकीन का कवी करना, जो सुनकर बना है, जो याद करने से बना है, जो मुज़ाकरे से बना है, अब उसमें कुव्वत आएगी। अब आएगी दावत से कुव्वत आएगी। ईमान की कमजोरी दूर होगी, दावत के बगैर नहीं होगी। दावत का खासा यकीन का कवी करना, और भाई दावत तो देते रहना है। नबियों ने तो दिन में भी दी है, रात में भी दी है। मुहतरम बुजुर्गों, हम जो तरतीब है सुबह भी और भाई शाम को भी भाई दावत देना है। ईमान वालों से ईमान की निस्बत पर मुलाकात करके उनको दावत देना है। मुख्तसर दावत, जैसे मैंने शुरू में हाँ भाई आप हजरात को सुनाया, भाई ये मुख्तसर दावत है ईमान। 1 मिनट की दावत, कितने मिनट की? 1.5 मिनट की दावत। भाई दावत दे करके भाई मस्जिद के अंदर ईमान के कामिल बनाने की मेहनत चल रही है।
ایمان کا حلقہ پہلے مسجد میں قائم کیا جائے گا. مسجد کی آبادی کی محنت ہے, سمجھے بزرگوں کی محنت ہے. صحابہ والی ہماری تو ایمان کے کامل بنانے کے لیے محنت ہے, اور صحابہ تو بھائی ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ افضل تابعین میں سے, اور صحابہ کو انہوں نے بڑی کثرت سے دیکھا ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے دلوں میں یہ ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا, کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. حالات پہاڑ پر آ جائیں ایسے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے تو اپنی جگہ سے ہل جائے گا وہ, لیکن صحابہ نہیں ہلتے. کیسے ہی حالات آ جائیں صحابہ کے اندر اور جماؤ پیدا ہوتا, صحابہ کے اندر اور خوشی پیدا ہوتی. اب انسان ہے محترم بزرگوں کہ بھئی بعض موقعوں پر بھئی صحابہ محترم بزرگوں لیکن جمع ہیں صحابہ, ایک کا بھی قدم نہیں اکھڑا ہے کہ کلیجے اگرچہ دلوں بھئی کلیجے اگرچہ منہ میں آ گئے, منہ تک کلیجہ آ گیا, کہاں تک آ گئے؟ قرآن پاک میں ہیں, اللہ فرما رہے ہیں, لیکن سوائے منافقین کے اور کوئی نہیں گیا تو جمع ہو. میرے محترم بزرگوں ایمان ہی جمائے گا. کون جمائے گا؟ اور کتنے آسان ہیں. آپ دعوت دیں گے محترم, دعوت دیں گے. میرے محترم بزرگوں دعوت میں 3 خصوصیتیں ہیں. سب سے پہلے تو دعوت ایمان کو قوی کرے اگر اپنی نیت سے دیں. دوسروں کی نیت سے دعوت دینے والے ایسے ہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ جیسے کہ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہوتا ہے, تو بھئی چراغ کی روشنی سے دوسرے تو ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں گے, لیکن یہ اپنے دل کے اندھے پن کی وجہ سے ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا. بہرحال میرے محترم بزرگوں یہ محنت ہے, اصل محنت صفات کی ہے, اصل محنت صفات کی ہے. اور 5ویں محنت ہے مشق. ایک تو خاصیت دعوت کی یہ ہے کہ ایمان قوی ہوگا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب دعوت روزانہ ہم دیتے رہیں گے جیسا کہ اپنے بڑے فرما رہے ہیں, تو دعوت کا خاصہ یقین کا کامل بنانا. ہر ایک کا ایمان کامل بنے گا, ہر ایک کا ایمان کامل بنے گا میرے محترم بزرگوں. اور دعوت کا خاصہ ماحول کا بنانا, ماحول بنے گا. دعوت ہی سے باطل کا ماحول دعوت ہی سے بن رہا ہے, ہم بھی معاون ہیں. باطل کا ماحول بنانے میں ہم بھی معاون ہیں. میرے محترم بزرگوں ماحول بنے گا. اور پھر اس کے بعد میں 5ویں محنت ہے مشق. ہر صفت کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھائی ایمان کی بھی, نماز کی بھی, علم کی بھی, اور ذکر کی بھی, اور اکرام مسلم کی بھی, اور اخلاص نیت کی بھی, اور دعوت اللہ کی بھی. میرے محترم بزرگوں ہاں بھائی ایک محنت مشق ہے, اور مشق سے کمال ہی نہیں بلکہ حیرت انگیز طریقے پر محترم بزرگوں ایسا کمال کہ دیکھنے والے مبہوت سے رہ جائیں. بھائی دیکھو سکتے میں پڑ جائیں. میرے محترم بزرگوں مشق ہے, ہر صفت کی مشق ہے. اور 6ٹھی محنت ہے دعا. کہ بھائی محنت تو ہم کریں گے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھو ہر صفت آئی, 6ٹھی محنت ہے دعا. تو بھائی یہ محنت کون کرے گا؟ ہم کریں گے. جیسے ہم مخلوق ہیں, ہماری محنت بھی مخلوق ہے. ہم مخلوق ہیں, سورج مخلوق ہیں, سورج کے اندر کی روشنی بھی مخلوق ہے, لہذا مخلوق سے نہیں ہوتا.
ہماری محنت سے نہیں ہوگا، پھر کس سے ہوگا؟ دعا کریں گے۔ بھائی دعا اللہ سے کہنے کا نام ہے، تو کون کرے گا؟ اب جو ہے رو کر کے اللہ تعالیٰ سے گل گرا کر کے ہاں بھائی ہر صفت کی حقیقت کو مانگا جائے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنائی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، صورت بنائی جائے گی، لہذا صورت بھی بنائیں گے تو محترم بزرگوں اللہ سے کہہ رہے ہیں رونا اختیار میں نہیں ہے آدمی کے، صورت بنانا اختیار۔ صورت بنانا بھائی نماز پڑھنا ہے، پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ ارے بھائی آنکھوں میں پانی نہیں ہے تو بھائی صورت ہی بنا دو، اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کریں گے، تو تیمم سے نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے؟ ہاں تو دعا بھی قبول ہوگی۔ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی سن۔ اب ہر صفت پوری حقیقت کے ساتھ اللہ ہمارے دلوں میں اتاریں گے۔ جب یہ صفات پوری حقیقت کے اور یقینی، بھائی یہ محنت یقینی، یہ محنت کیا ہے بھائی بولو؟ یقینی ہے اور کوئی راستہ نہیں، پوری امت کے اعتبار سے، پوری امت کے اعتبار سے بھائی گھر کے اندر کی تعلیم پوری امت ہے، اس کے اندر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ امت کہتے ہیں مرد، عورت اور بچے کو، گھر کی تعلیم، اور گھر کی تعلیم میں پوری دین کی محنت ہے، گھر کی تعلیم میں کامل دین کی محنت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ بھئی گھر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھروں میں آپس میں دعوت کو بھی زندہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ دعوت کو بھی زندہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ نے کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری کمزوری کی رعایت فرما کر، کیونکہ کمزوروں کی تو رعایت کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ عربی کمزوروں کی رعایت کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ حدیث میں بھی ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی۔ روزی کس وجہ سے دی جاتی؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ہمارے اندر کوئی استعداد نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آسان سے آسان تر کر کے پہلا قدم جم جانے کے بعد میں دوسرا قدم خود بخود اٹھتا ہے، دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ضابطہ